والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا، اور برائیوں سے اور بری باتوں سے تمہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے، اور بدعہدی اور بغاوت کرنے سے منع کرتا ہے. تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تم اس نصیحت کو یاد کرو اور اسے یاد رکھو. یہ آیت مبارکہ آپ ہر مرتبہ خطبے کے آخر میں سنتے ہیں. دراصل یہ آیت مبارکہ خلاصہ ہے جمعے کے خطبوں کا. لوگ کہتے ہیں جمعے کا خطبہ ترجمہ نہیں ہوتا. دراصل خطبہ جمعہ میں یہی 3-4 باتیں ہوتی ہیں. ایمان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اللہ اور اس رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا جاتا ہے، احکامات خداوندی کی پیروی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، حقداروں کے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یتیموں اور مسافروں کے دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. جو حقوق العباد ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے جو حق ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں، آپ کی اولاد کے سلسلے میں ہوں، ازواج کے سلسلے میں ہوں، بیویوں کے سلسلے میں ہوں، ماں باپ کے سلسلے میں ہوں، بھائیوں کے سلسلے میں ہوں، رشتہ داروں کے سلسلے میں ہوں، جس طرح کے بھی جس کے ساتھ بھی حقوق ہوں. یہاں تک کہ آپ کے شہر میں اگر کوئی مسافر غریب آ جائے، اب تو مانگنے والوں کا بے شمار طاطا لگ گیا کہ یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. لیکن جو اصل ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسافر حقیقت میں آپ سمجھیں اسے اور وہ اس طرح کا مستحق ہو، تو مسافر کی تو اتنی مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مسافر پردیس میں پھنس جائے اور وہ چاہے وہ اپنے گھر کے اوپر کتنا ہی بڑا مالدار ہو، اگر وہ محتاج ہو گیا ہے اجنبی شہر میں آ کر اور اس کا کوئی معاملات نہیں ہے، تو اسے اس کا زکوٰۃ اور صدقہ لینے کا بھی حق بن جاتا ہے.
وہ بھی لے سکتا ہے، وہ وقتی طور پر، یعنی اس قدر مسافر کے لیے اور اس کی مدد کا حکم ہے۔ غلاموں کا رواج تو آج کل نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ پر آج جو مزدور ہوتے ہیں، جو نوکر ہوتے ہیں، جو خادمین ہوتے ہیں، وہ ان کی جگہ پر ہیں، جن سے آپ اپنی ضروریات کا کام لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ حقوق، ان کی پاسداری، ان کا لحاظ، ان کا حق المحنت ادائیگی، یہ تمام چیزیں ہمیشہ خطبے میں یہ 4-5 چیزیں کہی جاتی۔ اب ہر وقت تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن یہی 4-5 چیزیں ہوتی ہیں، اور جو تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ انہی میں سے کسی نہ کسی موضوع کو بنا کے وہ خطبے کا ہی حصہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لینا چاہیے لوگوں کو کہ جو تقاریر ہوتی ہیں وہ یہ جو ہم نے جتنی باتیں اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں، اور یہ آیت مبارکہ بالکل آخر میں پڑھی جاتی ہے، جو تمام خطبوں کا ایک خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اسی میں سے کوئی موضوع لے کر تقاریر کی جاتی ہے۔ کبھی نہی عن المنکر پہ کیا جاتا ہے، کبھی امر بالمعروف پہ کی جاتی ہے، کبھی کسی کے حقوق پر بات کی جاتی ہے، کبھی اولاد کی بات کی جاتی ہے، کبھی سماج کی بات کی جاتی ہے۔ یہ سب خطبے کا ہی حصہ ہیں۔ یہ تقریروں کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تقریریں جو ہیں صاحب وہ الگ ہوتی ہیں اور وہ الگ ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا ہے۔ جو خطبے کے اندر جو مجموعہ ہے خطبے کا، اسی میں سے کسی نہ کسی ایک موضوع کو لے کر علماء پھیلاتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی اور بتانے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حقیقت یہ ہے کہ خطبے کے اندر بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ، اور اس کے خلاصے کے طور پر یہ آیت مبارکہ جو ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو ایک بہترین سماج بن سکتا ہے۔ آج جو ضرورت ہے، ہر آدمی کہتا ہے سماج خراب ہو رہا ہے، سماج خراب ہو رہا ہے، وہ یہ خراب ہو رہا ہے، وہ خراب ہو رہا ہے۔ تو سماج تو آپ ہی سے بنا ہوا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیے، سماج صحیح ہو جائے گا۔ سماج کوئی الگ سے کسی چڑیا کا نام تھوڑی ہے، سماج کوئی کھانے پینے کی چیزوں کا نام تھوڑی ہے، دسترخوان کا نام تھوڑی ہے۔ سماج تو آپ ہی سے بنا ہوا ہے، سماج کے افراد تو آپ ہی لوگ تو ہیں، والدین سب کے ہیں۔ آج گھر گھر کی شکایت اللہ ماشاء اللہ کہ اولاد حق ادا نہیں کر رہی ہے، اولاد توجہ نہیں کر رہی ہے، اولاد بھول رہی ہے، بیویاں شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں، شوہر بیویوں کی شکایت کر رہے ہیں، ماں باپ اولاد کی شکایت کر رہے ہیں، اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہے۔ تو ماں باپ بھی اپنے آپ کو درست کریں، اولاد بھی اپنے آپ کو درست کرے، گھر کا سماج تو اپنے آپ ٹھیک ہو جائے، گھر کا ماحول تو اپنے آپ صحیح ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، شرم آتی کہتے ہوئے، بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا، میں نے خود سنا، اور یہ آپس میں آپ لوگ بات کرتے ہوں گے تو سنتے ہوں گے، کہتے نہیں ہیں کہ عورت تو کو پیر کی جوتی سمجھنا چاہیے۔ اب آپ بتائیے، ایک گھر، جس گھر کے اندر عورت اپنے پورے سماج کو چھوڑ کر آپ کے گھر آتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو چھوڑ کر، گھر کا جیسا بھی ہوگا عیش و آرام چھوڑ کر، تمام رشتہ داریوں کو چھوڑ کر صرف آپ کے سہارے پر آتی ہے۔ ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی وہ تم اس کو دلہن بنا کر لائی ہو اپنے بیٹے کے لیے، تو تمہارے بیٹے کے لیے اگر وہ بیٹا اس کی نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ محلے والے سنیں گے آ کے۔ یہ شکایت خواہ مخواہ کی، عزت دینے کے بجائے وہاں ذلت و خواری کا نتیجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ
سماج آپ سے ہی بنا ہوا ہے۔ اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے آپ اچھائیوں کا حکم دیجیے، خود بھی اچھائی کیجیے اور اچھائیوں کا حکم دیجیے۔ ہم خود بھی نہیں کرتے ہیں تو دوسروں کو کیا کہیں گے؟ رزق حلال، صدق مقال، جو بنیادی چیز ہے انسان کی سماج کو درست کرنے کی، جو اندر سے باہر تک سماج صحیح ہوتا ہے، حلال روزی اور سچ بولنا۔ یہ بزرگان دین کا ایک مقولہ ہے کہ رزق حلال، صدق مقال، زبان سچی ہو اور جو اندر جا رہا ہے پیٹ میں وہ حق اور حلال کا ہو۔ ان دو چیزوں پہ کنٹرول کیجئے، دیکھیے آپ کی اولاد بھی کیسی صاف ستھری نکلے گی، آپ کے گھر کے اندر بھی نورانیت ہوگی، آپ کے گھر کے اندر کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کے کم پیسے کے اندر جو برکت ہوگی دنیا دیکھے گی۔ اور اگر اسی میں گڑبڑی ہوتی ہے تو اندر جا کے باہر کے فساد کا پیسہ اندر جا کے وہ بھی فساد پیدا کرے گا۔ فساد کی چیز تو فساد ہی پیدا کرے گی۔ فساد کی چیز کو کھا کر آپ سمجھیں کہ اندر جا کے معاملات اچھے اور نورانی ہو جائیں، یہ تو مشکل بات ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے 14ویں پارے کے 2/3 حصہ جب گزر جاتا ہے، جس کو 3 پاؤ کہتے ہیں، اس 3 پاؤ کے اوپر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کو قرآن کریم میں پڑھیے، اس کے ترجمے کو دیکھیے، اسے سمجھیے، ایک ایک جملہ جو ہے آپ کی اصلاح کر دے گا۔ ایک ایک جملے پہ اپنے آپ کو عمل کرنے کی کوشش کیجیے، یہ بہترین سماج کے لیے ہے۔ عدل و انصاف کیجیے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، آپ انصاف کیجیے سب کے ساتھ، اپنے ساتھ بھی انصاف کیجیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ صحیح کام نہیں کرتے تو اپنے ساتھ بھی انصاف کیجیے، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کیجیے۔ برائیوں سے روکیے، خود کو بھی روکیے، دوسروں کو بھی روکیے، اچھائیوں کی طرف چلیے، خود بھی چلیے، دوسروں کو بھی چلائیے۔ یتیموں مسکینوں کا خیال رکھیے، خود اپنے گھر کے اندر رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ آج لڑائیوں بھائیوں میں لڑائیاں، اولاد اور ماں باپ میں لڑائیاں، صرف چند سکوں کی خاطر۔ اسی لڑتے لڑتے آنکھ ختم ہو جاتی ہے، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، لڑتے لڑتے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ آیت مبارکہ نہایت اہم ہے اور یہ ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ سے لوگ کہہ رہے تھے خطبے کا ترجمہ، میں نے کہا خطبے کی جو تقاریر ہوتی ہیں وہ خطبے کا ترجمہ ہی ہوتا ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں خطبے کے اندر جو 6 7 8 چیزیں جو ہمارے سماج کو ٹھیک کرنے والی ہیں، جو ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرنے والی ہیں، جو ہم کو صحیح راستے پر ڈالنے والی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف ہم کو لے جانے والی ہیں، جو ہمیں بہترین انسان بنانے والی ہیں، وہ سب چیزیں جو ذکر کی جاتی ہیں، ان سب کا خلاصہ اس آیت مبارکہ میں ہے، اور اسی میں سے ایک کوئی چیز لے کر بیان کیا جاتا ہے، اور وہی جمعے کی تقریروں کا موضوع ہوا کرتا ہے۔ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ اگر ایک چیز پہ کچھ تقریر ہو رہی ہے اس کو سمجھ کر، کہیں اولاد کے حقوق پر ہوتی ہے تو آپ اولاد کے حقوق کو اچھی طرح سمجھیے اور پھر اس کو اپنے گھروں پہ اپلائی کیجیے۔ بتائیے، ایک 2000 3000 کا مجمع ہے، مان لیجیے یہ 2000 3000 کا مجمع جو ہے، ہر گھر سے ایک آدمی آیا ہوا ہے، 2 آدمی 3 آدمی آئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے آپ مان لیجئے 3000 کے اگر ایک گھر سے 2 یا 3 آدمی آئیں گے، کم سے کم 1500 تو گھر مان لیجئے۔ جمعے کے اندر جہاں بھی لوگ آتے ہیں 1500 گھر تو مان لیجئے۔ اگر 1500 گھر کے لوگ ایک آدمی جو آپ آئے ہیں، اس چیز کو جو جمعے میں خطبوں میں مساجد میں بیان کی جاتی ہے، ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے، اس ایک چیز کو یہ 1500 2000 آدمی لے کر جائیں اور اپنے گھروں میں اپلائی کریں تو ایک ہفتے
1 مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر آپ سمجھیے کہ سارے موضوعات آ جائیں گے، اور اگر ایک ایک چیز کی اصلاح کی جائے تو 2000 گھر سنور جائیں گے، 2000 سماج اچھے بن جائیں گے۔ اور جس بستی کے 2000 گھر سنور جائیں تو کیا کہنے اس بستی کی نورانیت کے، اس بستی کی شرافت کے، اس کے اندر صالحیت کے، اس سماج کی بہتری ہونے کے۔ تو یہ سب چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں اصل چیز ہے اس پر عمل کرنا۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بیان کر کے ایک جملہ فرمایا ہے کہ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ان تمام باتوں کی نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے یاد رکھو، یاد کر کے اس کو اپنے زندگی کے اندر اپلائی کرو۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔